بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ الحمد للہ مالک الملک۔ سب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ خدا کون ہے؟ مالک ملک، یعنی ساری سرزمینیں، ساری کائنات، ساری مخلوق سب اس کی ملکیت۔ مجری الفلک، سارے ستارے، افلاک، سب کو وہی چلا رہا ہے۔ مسخر الریاح، تمام طوفان، ہوائیں، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، سب اسی کے تحت ہیں۔ فالق الاسباح، سحری کی صبح جو ہے اس کو وہ فجر کے ذریعے کھولتا ہے۔ دیان الدین، دین کو اس نے دین کیا ہے، دین کے قوانین وہ بیان کرتا ہے، دین اس کی طرف سے۔ شارع حقیقی، شریعت دینے والا وہ ہے۔ رب العالمین، جہانیوں کا، کائنات میں جو جو بھی سانس لے رہے ہیں سب کا پروردگار وہ ہے۔ پھر اب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ۔ اب یہ جو آگے جملے آ رہے ہیں ان سب کے اندر بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ میں اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں کس چیز پہ؟ کہ اس کے علم کے بعد، وہ اپنے علم کے بعد جو حلم دکھاتا ہے، یعنی جب وہ مجھے جانتا ہے کہ میں نے کتنی خطائیں، گناہ کیے، پھر وہ چشم پوشی کرتا ہے، بردباری کرتا ہے، اپنے غصے کو روکتا ہے۔ میں تو ایک ضعیف، کمزور، ناتواں سا انسان ہوں، اور وہ تو بڑا عظیم، بزرگ اور کریم ہے۔ اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس کو نظر آ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بردباری دکھاتا ہے۔ میں اس بات پہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ، خدا مجھ پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے معاف کرتا ہے۔ اس بات پر اس کی حمد و ثنا۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی بزرگی یہ ہے کہ وہ انتقام لے سکے لیکن معاف کر دے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تو معاف کرتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ اللہ مکمل مجھ پہ قدرت رکھتا ہے، لامحدود قدرت کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے۔ والحمدللہ علی طول اناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید وہو قادر۔ کہتے ہیں کہ پروردگار کی حمد و ثنا اس کی بردباری پر، کہ اس کا غضب، یعنی جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت ہی طولانی طور پر وہ پرتبار رہتا ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے، وہ جو بھی ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بردباری، اس کا عفو، اس کا کرم جو ہے وہ اس سے زیادہ طولانی ہے۔ اتنی طولانی مدت خدا میری خطاؤں، میری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ خالق الخلق، مخلوقات کے خالق کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ باسط الرزق، ان کو رزق دیتا ہے۔ فالق الاسباح، تاریکیوں میں سے صبح کو وہ نکالتا ہے۔ ذی الجلال والاکرام، صاحب جلال، صاحب اکرام، صاحب فضل والفضل والانعام، صاحب فضل ہے، اور ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں جو مسلسل آ رہی ہیں۔
پھر فرماتے ہیں مولا، چونکہ دعا تو مولا کی طرف سے کہ الذی بعد فلا یرا، وہ بعید ہے، دور ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی دیکھنے میں دور ہے ہماری ظاہری آنکھ سے یا ہمارے وہم تصور تخیل سے وہ دور ہے، لیکن اسی حالت میں وقارب فشاہد النجوا، وہ اتنا قریب ہے کہ ہماری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ تبارک و تعالی، متبرک ذات ہے، بہت بلند ذات ہے۔ الحمدللہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ۔ میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کا کوئی ہمسر یا برابر کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی ہستی کے ساتھ اس کی کوئی شباہت ہے، اور نہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اپنے وجود سے اس کا اظہار کرے کہ لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے وہ تکیہ کریں، فقط کہ وہ اس پہ تکیہ کرے۔ مثلا پروردگار فقط خود جو ہے وہ سب کی پناہ ہے، سب کا تکیہ گاہ ہے، اسے کسی تکیہ گاہ کی ضرورت نہیں۔ قہر بعزتہ العزا، اس نے اپنی عزت سے سب کو مغلوب کیا ہے۔ وتواضع لعظمتہ العظما، اس نے ہم جیسے ضعیف، کمزور، حقیر سے انسانوں کو اپنی عظمت سے جو ہے، یعنی یہ خدا کی بے پناہ عظمت ہے کہ ہم جیسے کمزور، ضعیف، ناتواں لوگ جو ہیں اس کی بارگاہ میں عظمت رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں اس کے سامنے ضعیف ہیں، اس کے سامنے متواضع ہیں۔ اور پھر پروردگار جو ہے اس کی بارگاہ میں اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ فبلغ بقدرتہ ما یشاء، وہ اپنی قدرت سے جو بھی چاہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جب بھی میں اسے پکارتا ہوں وہ جواب دیتا ہے۔ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِی، میں جتنی دفعہ بھی اس کی نافرمانی کروں میری ہر برائی کو وہ چھپا لیتا ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ ایک دوسرے کا باطن دیکھتے تو ایک دوسرے کے مردے کو بھی دفن کرنے پہ تیار نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے، ایک دوسرے کا جواب سلام نہ دیتے۔ انسان کا جو باطنی برزخی چہرہ ہے اگر وہ آشکار ہو تو شاید کوئی بھی دنیا میں جو ہے وہ عزت نہ رکھے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہماری برائیوں کو، خطاؤں کو جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ وَيُعَظِّمُ نِعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِیہ، اور پروردگار نے مجھ پر بے پناہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کر پا رہا۔ پروردگار جانتا ہے کہ میں شکر نہیں کرتا، اپنی نعمتیں مجھ پر زیادہ کرتا ہے، بڑا کرتا ہے نعمتوں کا، لیکن میں اس کے مطابق جو ہے وہ شکر نہیں کر رہا۔ اب یہاں مولا جو ہے وہ ایک عبد پر خدا کی محبتیں اور آگے سے عبد کا جو انداز ہے اس کو یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ فَكَم مِّن مُوهِبَةٍ حَنِیَّةٍ قَدْ أَتَانِی، کتنی ہی محبتیں تھیں، کتنی ہی عطائیں تھیں جو تو نے مجھے عطا کی۔
وعزیمت مخوفت قد کفانی، اور کتنے ہی وحشتناک حادثات تھے کہ جس سے تو نے مجھے جو ہے وہ نجات دی، و بہجت مونکت قد ارانی، اور کتنے خوبصورت دل نشیں جو ہیں وہ لمحات جو ہیں وہ تو نے مجھے دکھائے۔ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا، میں ان پر جو ہے وہ تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، ستائش کرتا ہوں، وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، اور تیرا تسبیح گزار عبد ہوں۔ یعنی یہاں اب جو ہے وہ اپنے حق میں اللہ کی بے پناہ کرم، اس کی عطا، اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، اس خدا کا سپاس گزار ہوں کہ جس کا حجاب جو ہے وہ نہیں ٹوٹا، یعنی وہ میرے لیے نمایاں نہیں ہوا۔ اس کی محبت میرے حق میں تو ہے، میرے سامنے ظاہر نہیں ہے، پس پردہ ہے، اور وہ حجاب ختم نہیں ہوا، لیکن مسلسل مجھ سے وہ محبت کر رہا ہے۔ ولا یا وہ کو باب، اس کا دروازہ رحمت کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ ولا یرد سائلہ، اور اس نے اپنی بارگاہ میں ہاتھ بڑھانے والوں کو کبھی بھی رد نہیں کیا۔ ولا یخیب عاملہ، اور کسی کو جو ہے وہ نا امید نہیں کیا۔ یہ پروردگار کی بے پناہ محبت ہے۔ لفظ حجاب اللہ سے جو ہے وہ ایک روایت جو ہے وہ ذہن میں آ رہی کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بابھا حجاب اللہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو در خانہ ہے، یعنی گھر کا دروازہ، وہ حجاب خدا ہے۔ پھر امام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور 3 مرتبہ بڑے غم سے کہا کہ ہوتے کا واللہ حجاب اللہ، ہوتے کا واللہ حجاب اللہ، ہوتے کا واللہ حجاب اللہ، خدا کی قسم حجاب خدا کو ان لوگوں نے پھاڑا توڑا، حجاب خدا کو جو ہے انہوں نے توڑا، حجاب خدا کو توڑا۔ پروردگار توفیق دے اس دعا کے مطابق ایسے ہی خدا کے اس کی بارگاہ میں شرمندہ، پشیمان، توبہ کرنے والے اور اس کا ذکر کرنے والے عبد بنے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں یہ سعادتیں حاصل کریں اور ان کا اثر پورا سال جو ہے وہ ہمارے وجود پر رہے۔ الہی آمین۔